ایک مومن اپنی زندگی اللہ کی شریعت کے مطابق گزارتا ہے۔ یہ مومن کی تعریف ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہر لمحے ہر گھڑی یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کہیں کسی مسئلے پر میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی سوچ اور اس کی فکر سوچ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جنت کو حاصل کر لوں، اور فکر ایک ہی ہے، اور رب سے اس فکر کی دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ مومن یہ سوچ رکھتا ہے، اور منافق کا کردار وہ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے۔ اس کی سوچ اور اس کی فکر صرف دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کی شہرت کو لینا، دنیا کے مال کو حاصل کرنا۔ جس کام میں وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام، وہ اس کام کو کر گزرتا ہے۔ منافق اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھتا، بلکہ اپنی زندگی میں اپنے ہی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ منافق جب اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے واللہ یشہد انک لرسول، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ بڑی پیاری آیت ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے،
ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم اپنی گواہی میں سچے ہیں؟ گواہی دینے کے بعد پھر انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، وہ اپنی گواہی میں جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ منافق کا کردار ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ مومن کی تعریف وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ مومن اپنے رب کے سامنے رجوع ہی کرتا رہتا ہے، پلٹتا ہی رہتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ انسان جو مسجد کی طرف پلٹتے ہی رہتے ہیں، ایک اذان کے بعد دوسری اذان کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، رجوع کرتے ہیں رب کی طرف، بار بار آتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ گناہوں کو سامنے رکھ کر رب سے التجائیں کرتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یہ مومن ہیں۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مطیع اور فرما بردار ہیں، یہ دو اوصاف ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے، رب کے سامنے گڑ گڑانے والے، رجوع کرنے والے، واپس پلٹنے والے، رب کے سامنے جھکنے والے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مطیع اور فرما بردار ہیں، جب اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں تو اپنا سر خم کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ ہر وقت یہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہیں کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی رب کی طرف سے نہ آ جائے۔ اس عذاب سے پہلے ہی وہ سوچتے ہیں ہم مطیع اور فرما بردار ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، کہیں قبر کے عذاب میں نہ پکڑے جائیں، جہنم کی سختیوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا۔ اور جو شخص نہیں مانتا، رجوع نہیں کرتا، مطیع اور فرما بردار نہیں ہوتا، پھر اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مومن اور منافق، یہ مومن کی تعریف ہے، رجوع کرنے والا، مطیع اور فرما بردار ہے، اور منافق جب تک عذاب نہ دیکھ لے، موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے، اس وقت وہ کہے نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں رجوع کرنے والا بنوں گا، نیک اعمال کروں گا۔ اس وقت مدد نہیں کی جائے گی۔ مسلم وہی ہے جو ہر قانون کو، ہر دستور کو
اپنے گلے سے اتار کر اللہ کی شریعت کا پابند ہو. اور منافق اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو عزیز سمجھتا ہو. مومن ہر دستور کو، ہر آئین کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں. اس کے اوپر صرف اللہ کی شریعت لاگو ہوتی ہے، کسی کا قانون لاگو نہیں ہوتا، کسی کا دستور لاگو نہیں ہوتا، کسی کا آئین لاگو نہیں ہوتا. اور منافق اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو عزیز سمجھتا ہے. یہ میرے باپ کا طریقہ ہے، میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے. فیصلہ کیجئے کون ہے منافق؟ جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چلتا ہو، وہ نفاق ہے، وہ منافق ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں، نبوت کے دور میں، بیٹے اور بیٹیاں 6 فوت ہوئیں، 2 بیویاں فوت ہوئیں. ان کے آپ نے مسجد میں اعلان کروایا ہو کہ تیسرے دن کا کل پڑھایا جائے گا. ایصال ثواب کے لیے میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور بیویوں کے لیے میں کل پڑھاؤں گا، کل خوانی کروں گا. ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھاؤں گا. پوری شریعت سے یہ بات ثابت کر دیں، کوئی ثابت کر دے. دعویٰ ہے ہمارا. چھ اور 2 8 افراد آپ کی زندگی میں، آپ کی نبوت میں فوت ہوئے. مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آج ایصال ثواب کے لیے کل خوانی کی جائے گی، اور یہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے. اس کو حرام اور بدعت نہیں کہا جاتا، اس کو مردے کے لیے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی شریعت سے، جو اللہ نے آسمان سے شریعت نازل کی ہے، پوری شریعت میں اللہ کے رسول سے ثابت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں کے لیے مسجد میں اعلان کیا ہو کہ ایصال ثواب کے لیے کل خوانی کی جائے گی. ہمارا دین کھلی ہوئی کتاب ہے، روشن دلائل ہیں، بینات ہیں. لائیں تھے صحیح کوئی ایسی حدیث، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کوئی ایک ضعیف ترین ہی روایت کو لے آئیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہا، لا یؤمنون، وہ شخص مومن نہیں جس کی زندگی میں اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو سن کر وہ دل میں تنگی محسوس کرے، ماتھے پر بل آ جائے کہ یہ میرے آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. دل میں تنگی بھی اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہو، وہ مومن نہیں ہے. مومن وہی ہے جو یہ کہے سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا اور میں فرما بردار بن گیا. آج کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کے نام پر بدعات کو رائج کیا جاتا ہے.
اللہ کی شریعت میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دینا ہے؟ ابھی تو اللہ نے جاننا ہے، ظاہر کرنا ہے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کون محنت کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست مت بنانا۔ کتنی کھلی آیت ہے۔ ہماری نوجوان نسل اپنے دوستوں کو دیکھے، دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کیجئے، اللہ کے رسول سے کیجئے، اہل ایمان سے کیجئے، کسی مشرک سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ کسی مشرک کو اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری دوستیاں کیسی ہیں؟ دین کی بنیاد پر ہے یا بے دینی کی بنیاد پر ہیں؟ یہ کھلی ہوئی آیات ہیں بھائیوں۔ ہماری طرز زندگی کیسی ہے دنیا میں رہتے ہوئے؟ کس سے دوستیاں ہیں؟ کسی قبر پرست سے ہمارا دلی محبت اور تعلق تو نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، جہاں سے فائدہ ہو وہیں پلٹ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، آزمائش آتی ہے تو اپنے پاؤں کے بل پھر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رب کے سامنے بھی جھکنے والے ہیں اور غیروں کے سامنے بھی جھکنے والے ہیں، رب کی مسجدوں میں بھی آنے والے ہیں اور رب کے علاوہ غیر اللہ کو بھی پوجنے والے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے وہ غیروں سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں۔ رب کے سامنے قیام کیا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجود کیے جاتے ہیں، وہ غیروں کے سامنے بھی قیام کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، رب کے پیروں کے پیروں میں گر پڑتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریکوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ مومن رب کے ساتھ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان رب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، اور مشرک اپنے پیروں سے شدید ترین محبت کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ان کی قبروں کا طواف کرتا ہے، ان کی قبروں پر چادریں چڑھاتا ہے، ان کی قبروں پر ان کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے لیے کرنے چاہیے، یہ مشرک اپنے پیروں کے نام پر کرتا ہے۔ ان کی خانقاہیں
جبے اور کبے مقبرے مزاروں کے سامنے جھک جاتا ہے، مومن کبھی بھی کسی قبر کے سامنے نہیں جھکنے والا، کسی پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، کسی پیر کے سامنے حالت رکوع میں نہیں جا سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی محبت کرتی ہیں جیسے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، مر جاتے ہیں رب کے نام پر۔ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر کتنے صحابہ شہید ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ رب کے دین کو غالب کرنا ہے، اپنی گردنوں کو کٹوا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ سب سے پہلی، اللہ اس کے رسول سے شدید ترین محبت کرتی ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور کفر میں جانا اتنا ناپسند کرتے ہیں جیسے آگ میں جانا پسند۔ یہ 3 باتیں ہیں، یہ مومن کے دل میں ہوتی ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ السَّمِيعُ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، اس نے ایک مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا جو جنت کو جانے والا ہے۔ اور جو شخص طاغوت کا بھی انکار نہ کرے اور رب پر ایمان بھی لے آئے، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ وہ ایمان، وہ کلمے کی شرط کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہر پوجی جانے والی چیز کا انکار کرتا ہے، وہ سچا ہے، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے لوگوں پر، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے۔ کلمے کے تقاضوں کو سمجھو، اس کے مفہوم کو سمجھو، یہ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جب بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ثابت کیا ہوا؟ جو آدمی بھی اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہم علی الاعلان یہ بات کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، میرا رب کہتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ۔ فتویٰ ہم نہیں لگاتے، میرا رب فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے اللہ کی صفات میں، اللہ عالم الغیب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز ہے، اس میں سے کسی صفت کو بندوں میں شفٹ کرتا ہو، بندوں میں مانتا ہو، نہیں اللہ بھی ہے، کوئی میرا پیر بھی غیب کی خبریں جاننے والا، وہ مشرک ہے۔ انہ من یشرک باللہ،
جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ ضرور بنائیے بھائیوں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اللہ ہماری غلطیوں کو تو معاف فرما دے۔ مومن کبھی بھی کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی کبیرہ گناہوں کو نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہیں میرا رب مجھے پکڑ نہ لے۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جاوید بھائی کے والد محترم بیمار ہیں فیصل آباد میں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ حاجی صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بڑے بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں جنت کا راہی بنا دے۔